السلام علیکم نائنتھ کلاس. ہم جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلامیات اختیاری کا ہم پڑھ رہے ہیں. نائنتھ کلاس کا سلیبس ہم کور کر رہے ہیں. تو الحدیث مطلب ہم حدیث پڑھ رہے ہیں. تو آج ہم 10ویں حدیث پڑھیں گے. ان الدال علی الخیر کفاعلہ، یعنی کہ دالا بولا گیا ہے دالا راہ دکھانے والا، اور خیری نیکی فاعل کرنے والا. مطلب نیک راہ دکھانے والے کا ثواب اس قدر ہے جس قدر نیکی کرنے والے کا ثواب ہے. نیک راہ دکھانے والا، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ نیک راہ دکھانے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. مطلب تبلیغی جماعت والے. تبلیغی جماعت ضروری نہیں کہ ان میں صرف یہی دو لوگ آ رہے ہیں، بلکہ ان میں وہ لوگ بھی آ رہے ہیں جیسے ہم، جیسے کوئی ٹیچر، جیسے کوئی ایک ٹیچر ہو گیا، وہ بچوں کو ایک اچھی بات بتا دے. کوئی مطلب مدرسے کا معلم ہو گیا، وہ مدرسے میں بچوں کو اچھی بات سکھا دے، کوئی نیک کام کرنے کا طریقہ دکھا دے، کسی نیک رستے کی طرف نیک راہ دکھا دے، تو وہ بھی اس کا اس قدر ثواب ہے جس قدر نیکی کرنے والے ہیں. مطلب جب وہ کسی کو مطلب نیکی کی دعوت دینے والے تبلیغی جماعت والے کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، پھر جب وہ اس نیکی کی دعوت پر عمل کرتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، تو اس کا ثواب جو دعوت دیتا ہے یا یعنی معلم غیر جو اس کو کوئی اچھی بات بتا رہا ہوتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو اس میں بیسیکلی جو ہم نیکی راہ دکھانے والا مطلب ہم دوسروں کو اچھے کام کی ترغیب دینا، اس حدیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے. مطلب کہ ترجمہ ہے کہ اور قرآن مجید میں ہے، سورہ یاسین میں ہے، اور ہم سب لکھ رہے ہیں جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے اور جو انہوں نے پیچھے بھیجے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم وہ سب لکھ رہے ہیں. وہ سب مطلب کون سے اعمال؟ مطلب جو ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں، کسی بھی طرح کا ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وہ فرشتے وہ ہمارا ہر اچھا اور برا عمل لکھ رہے ہیں جو ہم آگے بھیج رہے ہیں. اور جو کچھ ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں، پیچھے چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کتنے صدقہ خیرات کیے ہیں، مطلب کتنے صدقہ جاریہ کام کیے ہیں، یا ہم نے جو آگے بھیجے ہیں، آگے بھیجنے سے مراد ہم نے کون کون سے پیارے خیر کون سے برے اعمال آگے بھیجے ہیں، وہ سب جو ہے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں. اور قیامت کے دن ہمارا ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. کسی کے عمل خیر کو دیکھ کر جو شخص کوئی اچھا عمل سیکھ لے اور عمل کرنے لگے، وہ بھی اس کا اثر ہے. یعنی کہ کسی شخص کو مطلب مجھے دیکھ کے اگر میں آپ کو کوئی اچھی بات بتا دوں تو آپ اس بات پر عمل کرنے لگ جائیں، تو پھر جو آپ عمل کر کے جو نیک کام کریں گے، جو نیک کام آپ کریں گے، آپ کو تو ثواب ملے گا بلکہ مجھے بھی ثواب ملے گا. مگر اس میں یہ نہیں کہ آپ کے ثواب میں کمی آ جائے گی. نہیں، آپ کا ثواب میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ میں نے آپ کو سکھایا ہے تو وہ کام جب میں کوئی اچھا کام سکھا دیتی ہوں وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. جیسے کہ قرآن مجید سکھانا، قرآن مجید سکھانے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں. اور جب کوئی جس سے ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے یا ہم جس کو سکھائیں گے، وہ جب تک وہ پڑھتا رہے گا پھر آگے جس کو سکھاتا رہے گا. مطلب ہم نے کسی کو مطلب جیسے میں نے جس سے قرآن مجید سیکھا ہے انہوں نے مجھے سکھایا ہے، آگے سے میں جن کو وہ سکھاتی رہوں گی اس کے قرآن مجید میں جتنا زیادہ مستفید ہوں، جتنا زیادہ میں استفادہ حاصل کروں گی، اس نیک عمل کا ثواب میرے استاذ ہیں ان کو ملتا رہے گا. ایسے ہی یہی بات اس حدیث میں کہی گئی کہ جو شخص لوگوں کو دین حق کی ہدایت کرے، ان کو صحیح راستہ بتائے اور ان کی رہنمائی کرے، جس کی وجہ سے سینکڑوں، ہزاروں بلکہ لاکھوں آدمی راہ حق پر چل پڑے اور چراغ سے چراغ جلتے جائیں، دین اسلام مشرق و مغرب میں پھیل جائے اور چارے دانگے عالم مطلب چاروں کونوں میں پوری دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بجنے لگے. تو یہ سب اس شخص کی رہنمائی اور تبلیغ کا نتیجہ ہوگا جس نے اچھے کاموں کی ہدایت کی. اب کوئی ہم جیسے اپنی لائف میں کوئی ایک پریکٹیکل ایگزامپل لے لیتے ہیں، جیسے مطلب میرے اہل سنت الیاس اطہار قادری جو
انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ مطلب انہوں نے جس سے بھی علم حاصل کیا ہے. اب اس ایک انسان نے آگے کتنے نیک کام کیے، مطلب انہوں نے کتنا زیادہ کام کیا ہے، تو وہ دین اسلام آگے آگے پھیلتا گیا ہے. کتنا آگے پھیل گیا، دنیا کا کتنے زیادہ ممالک میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے. مطلب وہ دین تبلیغ وغیرہ کر رہے ہیں، اور ان کے جو باقاعدہ جو مدنی مذاکرات وغیرہ ہوتے ہیں، جو ٹیلی ویژن شو ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ ممالک میں دیکھے جاتے ہیں. اب بیسکلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس سے سیکھا ہے، جس نے انہیں راہ راست پہ دکھایا ہے. اب جتنے مسلمان ہوئے ہیں، مطلب جو نیک عمل کر رہے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی اس کا ثواب ان کو بھی مل رہا ہے جس سے انہوں نے سیکھا ہے. تو پھر ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے نزدیک ہیں لوگ، ان کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کی تلقین کریں. ایز اے ٹیچر، میں ایک ٹیچر ہوں، میں سکھاؤں گی. اب میرا کیا کام ہے کہ میں اپنے اسٹوڈینٹس کو ڈیلی بیس پہ کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات بتاؤں. وہ اچھی بات سنیں گے، گھر جا کے گھر والوں کو بتائیں گے، گھر والے آگے بتائیں گے. ایسی فردر یہ بات پھیلتی جائے گی. مطلب وہ کوئی اچھا کام کریں گے تو ایسے پھیلتا جائے گا. تو پھر جو لوگ اس کام کو جس کے ذریعے کرتے رہیں گے، انڈائریکٹلی وہ جو کی چین ہوگی وہ میرے تک آئے گی، اور ان سب کا ثواب مجھے ملے گا. تو پھر کس قدر ثواب ہے؟ اس قدر ثواب ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ چین چلتی رہے، کیونکہ ہم نے جو کسی کو سکھایا اس نے نیکسٹ کسی اور کو سکھایا. ایسے یہ چین چلتی رہے گی، تو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ہمیں ملتا رہے گا. پھر اس لیے جس قدر لوگ اس رہنمائی کا اثر لیں گے، جو عمل کریں گے، اور جس قدر ثواب کے مستحق قرار پائیں گے، اسی قدر ثواب اس شخص کو بھی ملے گا جس نے رہنمائی کی. کہ جو ثواب دوسرے لوگوں کو ملے گا، مجھے بھی وہ ثواب ملے گا. یہ حدیث مطلب نیک راہ دکھانے والے کا ثواب اس قدر جس قدر نیکی کرنے کا، کہ جو نیک راہ دکھائے گا اس کو ثواب بھی اس قدر ملے گا جس قدر کو وہ نیکی کرے گا. یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس حدیث سے ایک واقعہ میں ریلیٹ کروں گی. ایک شخص تھا، مطلب وہ شرابی تھا، مطلب اس نے کوئی نیک کام نہیں تھے کرنے ہوتے، مطلب کچھ بھی نہیں تھا کرنا ہوتا، مطلب برے کام کرنے تھے. پھر اس نے اپنے بچے کو مدرسے میں ڈالا. مطلب اس کا ایک بچہ تھا، مطلب مدرسے میں جاتا، پڑھنے کے لیے جاتا تھا. پھر جب وہ شخص مر گیا تو فرشتے اس کو مطلب عذاب دینے لگے تھے. تو اس کے بچے نے مطلب قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. تو جیسے وہ قرآن مجید پڑھتا جا، مطلب جیسے وہ بسم اللہ پڑھ رہا تھا، اس کے باپ نے اس کو کہا کہ تم نے قرآن مجید سیکھنا ہے، یہ کام ضرور کرنا ہے. تو پھر جیسے وہ سیکھنے لگا تو فرشتوں نے مطلب اس کے مطلب یہ ایک واقعے کا مفہوم بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو. تو فرشتوں نے کہا کہ مطلب یہ بات ہمیں گوارا نہیں کہ مطلب اس کا بچہ مطلب اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، مطلب اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر قرآن مجید پڑھا ہے، ہم اس کو ثواب دیں. تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہم ایسے کام کریں جو ہماری آئندہ آنے والی زندگی پر رہیں. اب جس طرح نیک راہ دکھانے والے کا ثواب بھی اس قدر نیکی کرنے والے کا ثواب. آئی ہوپ سو میں نے جو ایکسپلین کیا آپ کو سمجھ لگی ہوگی. شکریہ.